أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کے شروع سے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں گی اور انشاءاللہ ان کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائے گی. سورۃ النساء ان عظیم صورتوں میں سے ہے کہ جن صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے عملی احکامات بیان فرمائے ہیں. عقیدے کے احکامات بھی ہیں، عقیدے کی باتیں بھی ہیں، اور بہت سارے عملی معاملات بھی اس عظیم صورت کے اندر پیش کیے گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کا عورتوں کے ساتھ خاص طور پہ تعلق ہے. اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے. ایک یہ سورۃ النساء جو قرآن کریم کی چوتھی سورت ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کی ترتیب ایک تو وہ ترتیب تھی کہ جس کے مطابق اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا، جس ترتیب کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے. اس ترتیب کے اعتبار سے تو یہ صورت کافی بعد میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کسی اور ترتیب سے اترتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو بھی قرآن کریم کی صورت یا آیات کریمہ اترتیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ان کو نہایت اہتمام کے ساتھ لکھوا دیتے. آپ نے کاتب مقرر کیے ہوئے تھے جن کو آپ بلا کر قرآن کریم کی وہ آیات لکھوا دیتے. قرآن کریم کی حفاظت کے اندر اصل اعتماد حافظے پر ہے. یہ بات بہت اہم ہے اور یاد رکھنے کی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں قرآن کریم کی حفاظت کا اصل ذریعہ قرآن کریم کو لکھنا، قرآن کریم کی کتابت کرنا ہے. قرآن کریم کی کتابت، قرآن کریم کو لکھنا یہ پرائمری اور اصل سورس نہیں ہے قرآن کریم کی حفاظت کا. قرآن کریم کی اصل حفاظت اللہ رب العالمین نے حفظ کے ذریعے فرمائی ہے. باقی قرآن کریم کو لکھوانا، اس کی کتابت کروانا یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ سیکنڈری سورس ہے، یہ پرائمری سورس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان اہل علم کی تعریف فرمائی ہے کہ جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین کی آیات محفوظ ہوں،
بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ واضح واضح آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنا چاہیے، بلکہ جس کے سینے میں قرآن کریم موجود ہو تو انشاءاللہ اس سینے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر قرآن کریم کو چمڑے میں ڈال دیا جائے تو اس چمڑے کو اگر آگ لگائی جائے تو اس چمڑے کو آگ نہیں لگ سکتی۔ علماء نے اس حدیث مبارکہ میں بڑا غور کیا کہ اس حدیث مبارکہ سے کیا مراد ہے۔ اگر قرآن کریم کو چمڑے میں ڈال دیا جائے اور چمڑے کو آگ لگائی جائے تو آگ نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں لگ تو جاتی ہے، اگر کہیں غلطی سے آگ لگ جائے یا کوئی بدبخت بدطینت لوگ باقاعدہ اپنی نفرت اور بغض کا اظہار کرنے کے لیے قرآن کریم کو ختم کرنے کی، جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جل جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ اس چمڑے کو آگ نہیں لگتی جس میں قرآن موجود ہو؟ تو پھر علماء محدثین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی قرآن کریم کو ختم کرنے کی، اللہ کے اس نور کو بجھانے کی کوشش کر لیں، یہ نور دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ بنایا کہ حافظ لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ تو اب یا تو ان حفاظ کو ختم کر دیا جائے، اور یہ بھی مفہوم بیان کیا محدثین نے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ جن کے سینوں میں قرآن کی دولت ہوگی تو ان سینوں کو آگ جلا نہیں سکے گی، یعنی وہ لوگ جہنم میں نہیں جا سکیں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی آپ اسے لکھوا دیتے تھے، اور لازماً لکھواتے تھے، نہایت اہتمام کے ساتھ لکھواتے تھے، اور یہ لکھوانا قرآن کریم کی حفاظت کا سیکنڈری سورس ہے۔ پرانی کتابوں میں، بائبل میں، تورات و انجیل وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفات موجود ہیں، قرآن کریم کی بھی صفات موجود ہیں، اتنی نمایاں اور واضح صفات ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب قرآن کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں، بچے ہوں، تو کوئی انسان اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا۔ تو یہ یہود و نصارہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم کو بالکل 100% پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ ان کی صفات ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور وہ ان کے سامنے نمایاں ہیں، لیکن وہ حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو قرآن کریم کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام کی صفات، جس شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس شہر کی طرف ہجرت فرمائی، یہ ساری تفصیلات پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے پچھلی کتابوں میں موجود ہے کہ میں اس امت پر، ان لوگوں پر ایسی کتاب اتاروں گا کہ جو کتاب لکھی ہوئی نہیں ہوگی، اناجیلہم فی صدورہم، ان کی انجیل، ان کے صحیفے ان کے سینوں میں ہوں گے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا اصل ذریعہ سینہ ہے۔ دو ذریعے ہیں بنیادی قرآن کریم کے حفاظت کے، ایک کو حفظ الصدور کہتے ہیں اور ایک کو حفظ فی السطور کہتے ہیں۔ سینے میں حفظ کرنا، قرآن کریم کی حفاظت کرنا، پھر لکھ کر قرآن کریم کی حفاظت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرآن کریم کی حفاظت کے دونوں ذریعوں پر عمل کیا اور کروایا۔ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہیں قرآن کریم حفظ کرنے کا حکم دیا، یاد کرنے کا حکم دیا، پھر ان کو لکھوایا بھی۔ لیکن جو قرآن کریم کو لکھوایا ہے یہ اس ترتیب کے مطابق نہیں ہے جو ترتیب نزولی ہے، اور یہ ترتیب جو مصحف کی ترتیب ہے، یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگوائی ہوئی ہے۔
احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی قرآن کریم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوں کو بلاتے اور آپ ان سے فرماتے کہ اس صورت کو یا ان آیات کو فلاں صورت میں جن میں فلاں فلاں چیز کا ذکر ہے ان آیات کے بعد رکھ دو، ان آیات کے بعد لکھ دو۔ تو وہ کاتب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس آیت کو، ان آیات کو یا اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر رکھتے تھے۔ تو قرآن کریم کی جو اب موجودہ ترتیب ہے، جس کو ہم مصحف کی ترتیب کہتے ہیں، یہ نزول والی ترتیب نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگوائی ہوئی ترتیب ہے، اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے نہیں لگوائی۔ یہ ترتیب قرآن کریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگوائی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ قرآن کریم میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکتے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں لکھا، قرآن کریم کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں لگائی، کیونکہ سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے کفار کا اعتراض ذکر کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مان سکتے، یہ قرآن کریم ہمارے موقف کے مطابق نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے مطابق نہیں ہے، اس میں ہمارے بتوں کی مخالفت ہے، ہم اس قرآن کو تب مان سکتے ہیں جب اس قرآن میں تبدیلی کر دی جائے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ۔ بدبخت کہتے ہیں جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اس کو بدل دو یا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ تو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جواب دیں، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ فرما دیجئے کہ مجھے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کو اپنے پاس سے بدل دوں، میں نبی بھی اس کو اپنے پاس سے نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم سارا کا سارا وحی ہوا ہے، اور اس کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب تبدیل کروائی ہے، چینج کروائی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کروائی، اللہ کے حکم سے کروائی ہے۔ تو بہرحال سورہ نساء یہ قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب کے مطابق چوتھی صورت ہے، اور اس میں عورتوں کے بہت سارے احکامات ہیں۔ سورہ نور دوسری صورت ہے جس کے اندر عورتوں کے بہت سارے احکامات ہیں، اور تیسری صورت جن میں عورتوں کے بہت سارے احکامات ہیں سورۃ الطلاق، چھوٹی صورت ہے، اس میں بھی عورتوں کے بہت سارے احکامات ہیں۔ تو سورۃ النساء کی ابتدا کرتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ تو اللہ رب العالمین لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، تمام انسانوں کو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کے مخاطب تمام لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں، صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں ہیں، صرف عرب نہیں ہیں۔ اگر صرف قریش ہوتے، صرف عرب ہوتے تو یا ایہا العرب، یا ایہا القریش، یا ایہا المؤمنون، اس قسم کے الفاظ ہوتے، لیکن جب قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا بھی ہے، لیکن یا ایہا الناس بھی ہے، تو قرآن کریم تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، حجت ہے سب کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کریم اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو قرآن کریم تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تمام جہان والوں کے لیے ہے، اور یہ فرق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پچھلے نبیوں اور رسولوں کا علیہم السلام اجمعین۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن میں بعثت الی الناس کافہ، میں سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اپنے دور کے سب لوگوں کے لیے تھی اور تمام بعد میں آنے والے سب لوگوں کے لیے تھی۔ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کی جامعیت دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو اپنے دور کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں، جتنے بھی ہوں، اور پھر آپ کی نبوت اور رسالت تا قیامت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، اور اسی لیے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ پچھلی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ پچھلی کتابیں تا قیامت تک نہیں تھیں۔ پچھلے نبیوں اور رسولوں کی رسالت تا قیامت لوگوں کے لیے نہیں تھی، ورنہ پھر وہ بھی خاتم النبیین ہوتے، ورنہ اللہ ان کی کتابوں کو بھی محفوظ کرتے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے تھیں، اور قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ سب کتابوں کے کلام اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حفاظت صرف قرآن کی ہے۔ باقی کتابوں میں اللہ فرماتے ہیں تحریف ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، اپنے دور کے اور قیامت تک۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہ انسان سے اللہ کا اصل تقاضا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو پابند سمجھے، انسان جان لے کہ انسان نہ خود پیدا ہوا ہے اور نہ وہ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ لوگوں کے اندر بڑا مغالطہ ہے کہ ہم آزاد ہیں اور آزادی رائے ہونی چاہیے، ہمیں ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے بھی آزادی دی ہے تو پھر ہمیں پابند کون کر سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے آزادی دی ہے، شریعت اللہ نے بھیجی، اللہ نے آزادی دی کہ ہم شریعت پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن یہ آزادی مطلق آزادی نہیں ہے، یہ ایک وقتی آزادی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر شریعت پر عمل کرنے کی۔ اللہ کا حکم آئے، اللہ کا نبی آئے تو کوئی مان لے یا نہ مانے، انسان کو اللہ نے دونوں اختیار دیے ہیں۔ اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو بھی کرے تو انسان کے لیے جائز ہے، اور انسان اگر اللہ کے نبیوں کا، اللہ کی کتابوں کا انکار بھی کر کے فوت ہو جائے تو بس اس کو آزادی ہے، وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ اس معنی میں اختیار ہے کہ مجبور نہیں کیا جائے گا کسی انسان کو اسلام لانے پر، لیکن اللہ کی طرف سے پھر سزا اور جو اصل زندگی، اخروی زندگی ہے، اس کی تباہی و بربادی انسان کا مقدر ہوگی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت دی ہے۔ اب انسان کا کام یہ ہے کہ انسان شکر گزار بنے یا انسان نہ شکرہ بنے۔ وقتی طور پر اللہ نے اختیار تو دے دیا ہے، لیکن اس اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرے۔ یہ ایسے ہی بات ہے جیسے استاد شاگردوں سے کہے کہ بھائی جس نے محنت کرنی ہے محنت کر لے، جس نے نہیں کرنی نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے محنت نہیں کرنی تو وہ نہ کرے، پھر بھی وہ فرسٹ آ جائے گا، پھر بھی وہ پاس ہو جائے گا۔ پاس پھر وہ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب سمجھنا اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا اور اللہ کے احکامات کے تابع سمجھنا، یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پہلا حکم دیا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں 3 قسمیں بیان کی ہیں لوگوں کی، مومن لوگوں کی، متقی لوگوں کی، پھر منافقوں کی، پھر کفار کی۔ پھر جو پہلا حکم دیا ہے وہ توحید کا دیا ہے، اللہ کی عبادت کا دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ عبادت کرنے سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
انسان کا پرہیزگار ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ سمجھیے کہ ایمان اور تقوی یہ لازم و ملزوم ہے، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بندہ متقی نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایمان والا کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ نام کا ایمان والا ہے۔ ایک بندہ ایمان نہ لائے اور وہ کہ میں متقی ہوں، اس کو کیسا متقی سمجھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایمان اور تقوی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ملے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو۔ ایمان اور تقوی کا ذکر قرآن کریم میں جگہ جگہ اکٹھا ذکر ہوا ہے، اور اکثر احکامات جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد تقوی قرار دیا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عبادت کا ذکر کیا ہے، توحید کا ذکر کیا ہے، توحید کا مقصد بھی بیان فرمایا، اس کا مقصد اللہ کا تقوی ہے۔ نماز اللہ کی یاد، اللہ کے ڈر کے لیے ہوتی ہے۔ جو انسان جتنا نمازی ہوتا ہے اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا ہو۔ اس کی نماز پھر اسے تمام گناہوں سے روکتی ہے، تمام منکر چیزوں سے روکتی ہے، تمام بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح دیگر احکامات لے لیجئے تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ ہم مادر پدر آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہم اللہ کی جتنی بندگی کا مظاہرہ کریں گے اور اللہ کے سامنے جتنا ڈریں گے اللہ سے، اتنا ہمارا مقام بلند ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، ہم نے جو تمہارے مختلف کنبے قبیلے بنائے ہیں، تمہارے مختلف رنگ اور نسلیں بنائی ہیں، یہ ان کنبے قبیلوں کے اندر، ان نسلوں کے اندر، ان ذاتوں پاتوں کے اندر کوئی تفوق نہیں ہے، ان کی وجہ سے کوئی کسی سے بلند نہیں ہو جاتا، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس مال کم ہے۔ اگر اللہ کے ہاں کوئی بلندی کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز شخص کون ہے؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، پھر ان کے بعد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین۔ اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پابند سمجھے، اللہ کے احکامات اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کا پابند سمجھے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے انسان غور کرے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور جو یہ روش اختیار کرتا ہے اللہ کے تقوی کی، پھر جنت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، قیامت کے دن کی جواب دہی سے ڈرے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت بھی نہیں ہے، 2 جنتیں ہیں۔ تو اپنے رب سے ڈرو۔ کون رب؟ وہ رب کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ کوئی عام مالک اور عام بادشاہ بھی نہیں ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا بھی خالق ہے اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ من نفس واحدہ، ایک نفس سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک نفس سے پیدا فرمایا ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ایسے مخصوص طریقے سے پیدا فرمایا، اس شان سے پیدا فرمایا کہ اللہ نے کسی اور مخلوق کو اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ انسان کی
کا مقام ہے، انسان کی عظمت ہے، لیکن یہ عظمت تب ہے جب انسان اپنے اس مقام کا دھیان رکھے۔ تو ایک جان سے اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا یعنی ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام بنایا ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ مرد اور عورت جوڑا جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، پھر نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تھا اور جنت کے اندر بھیج دیا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروا کر۔ دنیا ہر قسم کی نعمت سیدنا آدم علیہ السلام کو حاصل تھی، لیکن وہ پریشان رہا کرتے تھے، پوری طرح اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا، کیونکہ وہ جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو، تو جوڑے کی ضرورت تھی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کا جوڑا وہ پیدا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر مرد و عورت کے پیدا فرمایا، اور اماں حوا کو، سیدنا آدم علیہ السلام کی بیوی کو سیدنا آدم سے پیدا فرمایا علیہم السلام۔ کیسے پیدا فرمایا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرأة خلقت من ضلع، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور سب سے ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر کی پسلی ہوتی ہے۔ اسی سے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کے جوڑے اماں حوا کو پیدا کیا گیا۔ حدیث لمبی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور تمہیں اگر عورت سے فائدہ حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، اور ہر مرد جو ہے وہ مجبور ہے، اللہ نے اس کی فطرت بنائی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ ہی سکون حاصل کر سکتا ہے، عورت کے ساتھ ہی اس کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تمہیں عورت کے ساتھ سکون حاصل کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، تو پھر عورت کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا کبھی بھی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے پسلی سے پیدا فرمایا ہے، اور پسلی سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ گزارا کرنا چاہتے ہو، پھر تمہیں صرف نظر کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں سے۔ اور اس بات کو مد نظر رکھو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تمہیں کوئی بات اچھی نہ لگے بیوی کی، اور اسی طرح بیوی کو شوہر کی، تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ اگر تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی، ممکن ہے اللہ نے اور بہت ساری اچھائیاں رکھی ہوں، ان اچھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اگر ایک عادت، ایک چیز ناپسند ہے، اسے صرف نظر کرو، اور اگر صرف نظر نہیں کرو گے تو تم عورت کو توڑ سکتے ہو، طلاق ہو سکتی ہے۔ یہ انسان نہیں کر سکتا کہ انسان دنیا کے اندر اسے شوہر کو بیوی سے کوئی شکایت نہ ہو، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کو شوہر سے کوئی شکایت نہ ہو، دنیا کے اندر گزارا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ اسی نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، تو عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے، ان دونوں سے پھیلا دیے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مرد اور عورتیں، جتنی بھی نسل انسانی ہے وہ سیدنا آدم اور اماں حوا سے ہے، انہی سے پیدا ہوئی ہے۔ سیدنا آدم اور اماں حوا تو میاں بیوی تھے، جوڑا تھے، ان سے اولاد پیدا ہو گئی، لیکن اب جو اولاد پیدا ہوئی وہ تو سارے آپس میں بہن بھائی تھے۔ آگے کیسے اولاد بڑھی؟ آگے اس طرح اولاد بڑھی کہ دو بچے پیدا ہوتے تھے اکٹھے، جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک دفعہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، ان کی آپس میں شادی جائز نہیں تھی، جو جڑواں بہن بھائی تھے۔ دوسری دفعہ جو لڑکا لڑکی ہوتے، ان کی آپس میں شادی جائز نہیں تھی، لیکن پہلی دفعہ کا لڑکا اور دوسری دفعہ کی لڑکی، اور دوسری دفعہ کا لڑکا اور پہلی دفعہ کی لڑکی، ان کی آپس میں شادی ہو جاتی۔
تو اس طرح کر کے یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، لیکن جو جڑواں نہ ہوں تاکہ نسل انسانی آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر، شریعتوں کے اندر نسخ رکھا ہے، اللہ کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں اس طرح تھا، اس طرح نسل انسانی آگے بڑھی۔ اور یہ جو مسئلہ حابیل قابیل کا، وہ بھی اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ جو قابیل کے ساتھ کی لڑکی تھی، قابیل اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جو حابیل کے ساتھ کی لڑکی تھی، اصل میں قابیل کی شادی حابیل کے ساتھ کی لڑکی سے ہونی تھی، اور حابیل کی شادی قابیل کے ساتھ کی لڑکی سے ہونی تھی۔ یہی سارا جھگڑا تھا۔ تو بہرحال وہ قصہ آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مرد عورت سے تمام مرد اور عورتیں پیدا کی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی انسانوں کا ذکر فرماتے ہیں تو دو جنسوں کا ذکر فرماتے ہیں، ایک مرد اور عورت، رجال اور نساء۔ جہاں بھی قرآن کریم میں آپ پڑھیں تو دو کا ذکر ہے، مرد و عورت کا۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ مذکر اور مؤنث کا ذکر ہے پورے قرآن کریم میں، کئی مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا تو مرد عورت کا۔ تو یاد رکھیے کہ انسانوں کے علاوہ دیگر حیوانات کے اندر بھی دو ہی جنسیں ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تین جنسیں ہیں، اور یہ ایک تیسری جنس بھی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، تیسری جنس نہیں ہوتی، تیسری جنس کہنا غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو جنسیں پیدا فرمائی ہیں، یا مرد یا عورت۔ پھر اگر مرد اور عورت ہیں تو پھر تیسری جنس کہاں سے آ جاتی ہے؟ وہ تیسری جنس نہیں ہوتی، وہ یا مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے۔ اس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر کمی ہے، بعض اعضاء کی، بعض اعضاء کا اضافہ ہے۔ وہ جس طرح انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر ہمیں دو دو سر والے بعض دفعہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جانوروں کے اندر، انسانوں کے اندر بھی بعض دفعہ چار چار ہاتھ والے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے بعض اعضاء نہیں ہوتے۔ تو یہ جو تیسری جنس کا ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، وہ تیسری جنس نہیں ہے، وہ یا پہلی جنس ہے یا دوسری جنس ہے۔ اس کو کسی نہ کسی سے ملانا پڑے گا۔ اگر مردوں کی صفات زیادہ ہیں تو مردوں سے ملانا پڑے گا، اگر عورتوں کی صفات زیادہ ہیں تو عورتوں سے ملانا پڑے گا۔ اور یہ ایک عیب ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ جس طرح کئی بچے مادرزاد نابینا پیدا ہوتے ہیں، کئی بچے زائد اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کو صبر اور حوصلہ کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، اور اس بیماری کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تالیاں بجا بجا کر جو ہے وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے، کئی تو ویسے ہی جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کے اعضاء زیادہ بھی ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ بھی ہے، تو شرعی نقطہ سمجھ لیجئے، شرعی طور پر یا وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں، کوئی تیسری جنس نہیں ہے۔ اور کوئی عیب ہو کسی کے اندر، اس کو اپنے عیب کو نمایاں نہیں کرنا، اس کو یا مردوں سے ملانا یا عورتوں سے ملانا۔ لمبے احکامات ہیں مخنث کے، میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اسی پر ہی بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔